بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے، حصہ ششم، کردار یاسین بیرا، خوبصورت ذہین نوجوان ولسن بیرا، دراز قد اور گوری رنگت کا آدمی ہاؤزی بیرا، چھوٹے قد اور موٹے جسم کا مالک کرمداد بیرا، حلیم الطبع 30 برس کا شخص اور نینوا دھوبی سلیمان مثالچی۔ اس مرتبہ کا سیٹ ہوٹل کے سرونٹ کوارٹرز کا ہے جہاں بیرے، دھوبی اور ملازم رہتے ہیں۔ ان کی 3 کوٹھڑیوں کے دروازے دکھائے جاتے ہیں جن کے اندر داخل ہونے کے لیے 2 سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ 2 دروازوں کے سامنے کھلی جگہ ہے۔ جب سین کھلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولسن درمیانی کوارٹر کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے اور چکی گھما رہا ہے۔ کبھی کبھی سر گھما کر آگے کو دیکھ لیتا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر نینوا بڑی استری کے ساتھ کپڑے استری کر رہا ہے۔ نینوا: تو موری کاکڑی اور میں تیرو تربوج، دونوں کی جوڑی ایک ملی ایک پانی میں کھڑو نور، ذرا نیچے نے کمند لٹکا دینا، میں تو خود کو رہا گھور۔ ولسن: آہا، کیا گلا پایا ہے تو نے نینوا! بائی گاڈ، تھیٹر میں ہوتا تو اس وقت کئی دربان کھڑے ہوتے تیرے دروازے پر۔ نینوا: ایک دربار تو یو بیٹھا چکی گھما رہی ہے، دجھے آن لگے ابھی مارے دوار۔ ولسن: میں نے کہا یار بھابھی نظر نہیں آتی اندر۔ نینوا: اس کو دیکھنے کو آنکھ چاہیے، تیرے جیسی چھچھوندر کو کا معلوم کہ تیری بھابھی کب ہووے اور کدھر ہووے۔ ولسن: مجھے تو وہ کل کہہ رہی تھیں کہ چھاونی جا رہی ہوں 3-4 روز کے لیے۔ نینوا: اس کی بہن آئی رہے ٹنڈو جام سے، وہ کاہے نہیں جائے گی بھلا۔ ولسن: تو گھر پہ نہیں ہے نا؟ نینوا: ارے ہے بھی اور نہیں بھی، تو آرام سے اپنی چکی گھمائی جا، تو گدھی کمہار کی، تجھے رام سے کام۔ ولسن گھماتے ہوئے: پان بن بن کے ری جان کدھر جاتے ہیں، یہ میری موت کے سامان کدھر جاتے ہیں۔ جس وقت وہ گا رہا ہے اندر دھوبن ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی ہے اور دیوار پر لگا شیشہ اتار کر اس میں شکل دیکھتی ہے۔ واپس مڑنے لگتی ہے تو کیمرہ مڑ کر پھر ولسن پر آ جاتا ہے۔ وہ بدستور گا رہا ہے۔ یاسین ہاتھ میں بوتلوں کا کریٹ اٹھائے اور ہاؤزی ٹرے میں پیسٹری کا ڈبہ رکھے ادھر آتے ہیں۔ یاسین: مروا دیا یار تیری فرمائشوں نے، وہ کمبخت نمرود ادھر ادھر ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، بڑی مشکل سے یہ ایک ڈالا کھسکا لایا ہوں۔ ہاؤزی: ایک ٹرے پیسٹری کا میں نے 1 منٹ میں جمع کر لیا، 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ۔ ولسن: واہ واہ، زندہ باد، دوستی ہو تو ایسی، رکھ دو، کھڑے کیوں ہو؟ یاسین: میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈالا اور نہ اٹھا لاؤں۔ نینوا دروازے پر: ولسن: ارے نہیں یار، یہ ایک بھی بہت ہے۔ نینوا: مارا جائے گا رے یاسین، صاحب کو خبر ہو گئی تو نوکری الگ جائے گی اور جرمانہ یوں ہوگا الگ سے۔ ہاؤزی پیسٹری کھاتا ہے۔ یاسین: ارے ہم تو یاروں کے یار ہیں، تمہاری خاطر تو ہم جان لڑا دیں، یہ ہوٹل کا مال ہے، اس میں کنجوسی کیسی؟ کیوں بے؟ یہ کیا؟ ہاؤزی: ویری گڈ، ویری گڈ، ویری سویٹ، ٹیسٹ کرو۔ نینوا: ابے ایسے اکیلا ہی کھا جاوے گا تو یاروں کو کیا ملے گا؟ ہاؤزی: تم کو شوگر نہیں کھانی چاہیے، پہلے ہی وزن زیادہ ہے تمہارا، سکرین کھایا کرو، سکرین پیا کرو یاسین، کمان۔ یاسین: وہ اپنے آغا ذوالقرنین مری میں بیٹھے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوٹل چل رہا ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ ولسن: 10 کے 100 بن رہے ہیں، 100 کے 1000، 1000 کے کیا کہتے ہیں، 1000 کے کتنے ہوئے ہاؤزی؟ ہاؤزی: 1000 کے 10,000 ہوئے، 10,000 10,000۔ نینوا اندر واپس آتا ہے۔ یاسین: 1000 کے لاکھ ہوتے ہیں بے وقوف، 10,000 نہیں ہوتے۔ ولسن: جتنے بھی ہوں ہمیں اس سے کیا، ہماری گنتی تو 10 کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یاسین: یہ تو بھائی مقدر کی بات ہے، کسی کو اللہ میاں لکھ پتی بنا دیتا ہے، کسی کو کروڑ پتی اور کسی کو۔ ہاؤزی: 10 پتی،
10 पति 10 पति 10 पति 10 पति। यासीन, वैसे अपने आगा साहब तो बहुत रहम दिल हैं। विल्सन, कौन? यासीन, आगा जुल्करनैन साहब। विल्सन, क्या है? यासीन, रहम दिल, गरीब नवाज। विल्सन, ये डाला उठा के ले जा वापस अपना। हाउजी, ले जा ले जा, टेक इट टेक इट, हम पेस्ट्री खा के गुजारा कर लेंगे। वेरी गुड पेस्ट्री, वेरी गुड। नैनवा अंदर से, अड़वा देश में एक रियासत थी छोटी सी, पपरा स्टेट बोले थे सब साहब लोग उसको। मेरा दादा मिराज का धोबी था, 5 रुपए महीना तनख्वाह, और साल के साल पगड़ी मिला करती थी उसे, केसरी रंग की। आखिर पेपरा स्टेट थी तो छोटी सी पर 5 लाख का लगान आवे था साल का महाराज को। 12 बरस का तो मेरा दादा पानी में खड़ा पानी धोता रहा और टांगे उसकी यो गल गई सारी, मानो मोमबत्ती पिघल पिघल के धारें सी छोड़ जाए। यासीन, तू भी था वहाँ अपने दादा के साथ? नैनवा, छोटा सा था मैं, 8-9 बरस का बालक, चांदी के कंगन डाले थे मेरी नानी मरते बखत मेरे हाथों माँ। 12 बरस बाद उसने सुन ली मिराज की मेरी मौला ने, और चांद सा बेटा दिया। उधर तो दाई ने कंवर साहब की आनुल नाल काटी और उधर तोपें दग गई, दमदे चल गए। मेरा दादा बोला, एक तो मैं डूबा रहा 12 बरस तलक पानी माँ, और एक ये छोरा पैदा होने लग गई, 5 लाख सालाना का मालिक बन गया। यासीन, हाँ भाई, क्यों नहीं, कुदरत की देन है भाई। नैनवा, नैनवा, मेरी दादी ने यो बात सुनी अपने मानस की तो माथा पीट के मेरे बाप से बोली, कल से तू जाइयो रे घाट पर, तो बुड्ढे की तो मत मारी गई है जो ऐसी बातें करने लगा है। कहीं ऐसी सोच साच में नदिया का धारा ले गया तो इसको बड़े छालमा से इसकी लोथ कौन पकड़ेगा बे। यासीन, लाख रुपए की बात की तेरी दादी ने नैनवा, अब कहाँ वैसे समझदार सियाने लोग, अब तो आदमियों को हल्काव सा हो गया है। नैनवा, अरे जब मिट्टी का पुतला मिट्टी में गिर गया तो सब हल्काव सलकाव लकड़ गया उसका। हाउजी, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक बात है ननवा धोबी की। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई तू वर्दी उतार के आ भाई विल्सन साहब। नैनवा वापस अंदर। विल्सन, मैं ड्यूटी पर हूँ यार। यासीन, गोली मार यार ड्यूटी को, इतने बड़े होटल में कौन पूछता है कि फलां कहाँ है और फलां कहाँ है। उतार दे वर्दी और पहन ले हमारे जैसे कपड़े। विल्सन, डर लगता है यार उस मुए मैनेजर से। यासीन, उस गंजे से डरते हो जिसके सर पर से मक्खी भी फिसलती है। विल्सन सर हिलाकर, हाँ। यासीन, फिर तो तुम बहुत कमजोर आदमी हो, बहुत बूढ़े इंसान हो, नहायत वो हो कीड़े, गीली मिट्टी के कीड़े। विल्सन, इजाजत हो तो एक चक्कर अंदर लाउंज का लगाऊं, जरा इरफान साहब को शक्ल दिखाऊं। हाउजी, नहीं भाई नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। नैनवा, ये कौन जाने की कहवे है। यासीन, विल्सन भाग रहा है, अब हमसे चोरियां वोरियां करा के अब खुद खिसक रहा है, हम तो नहीं जाने देंगे तुझे। हाउजी, हम तेरी एनिवर्सरी मनाने आए हैं और अब तू जाना चाहता है। विल्सन, 1 मिनट के लिए जा रहा हूँ हाउजी, तो खुद से आना है, भला कोई अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन छोड़कर भी जाता है, बस यूं गया यूं आया। यासीन, नहीं नहीं, ये नहीं जा सकता, इसे थाम के रखियो हाउजी, मैं अभी आया करमदाद को लेकर जाते हुए, जो जो वादे वईद इसने हमारे साथ किए हैं उनको एक बार फिर दोहरा लो इसके साथ। नैनवा, ऐसे मरा क्यों जाए है, ऐसी ही नौकरी का गम खाए जा रहा है तो काहे की थी सुसरी। विल्सन, ये बात नहीं नैनवा, मैं डरने वाले आदमियों में से नहीं हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इरफान साहब को या अपने मोटे मैनेजर को करमदाद गाते हुए आकर फूलों की टोकरी रखता है, किसकी फिक्र खाए जा रही है तुझको। विल्सन, किसी की भी नहीं यार, यूं ही सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं भला डरता हूँ किसी से, इसमें क्या है। करम, हार हैं और क्या होता है। हाउजी, हार। करम सर हिलाकर, हाँ। ये कहाँ से मारे, फ्रॉम वेयर। करम, आज कोई वफ्द आ रहा है फॉरेन से, उसके लिए लाए थे। हाउजी, तुम लाए
لائے تھے تم؟ یو کرم میں خامخواہ، وہ نہیں ہے 4 کیلنڈر کلچرل گروپ والے، وہ لائے تھے۔ نینوا پھر تجھے کہاں سے ملے؟ کرم وہ ناٹا سا نہیں ہے ان کا سیکٹری، اس نے رکھی تھی ٹوکری لا کر لفٹ کے پاس اور خود چلا گیا کاؤنٹر پر۔ ولسن تو نے دیکھ لی ٹوکری اور اٹھا لایا؟ کرم سر ہلا کر ہاں۔ ہاؤزی ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ۔ کرم میں نے کہا ہمارے یار کی اینیورسری ہے، ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ ولسن پلٹ کر ارے تیری ظالم، یہ کیا اٹھائے لا رہا ہے، یہ کمبخت مروائے گا سب کو۔ یاسین آف کیمرہ کیوں ٹھیک ہے نا، فرسٹ کلاس، آخر میں نے کہا ہمارا ولسن بھی کیا یاد کرے گا۔ ولسن تو مروائے گا بھائی یاسین سب کو اس دھڑیل سے۔ یاسین فکر نہ کرو پیارے، جب چوری ہی کرنی ہے تو پھر ہر چیز کی چوری کیوں نہ ہو، کیوں کرم داد؟ کرم بالکل ٹھیک ہے جناب عالی، قبلہ و کعبہ یاسین صاحب۔ ولسن اگر کسی نے شیش محل روم میں جا کر دیکھ لیا تو؟ یاسین ابے کچھ نہیں ہوتا، سارے بڑے بڑے لوگوں کی فنکشن پر مائکروفون لگتا ہے، میں اٹھا لایا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی، محفل تو سج جائے گی نا، پھر تیری اینیورسری کون سی روز روز ہونی ہے؟ کرم ہاتھ اٹھا کر خاموش خاموش۔ ہاؤزی سائلنس پلیز پلیز سائلنس۔ شکیلا آف کیمرہ یہ 2 گانا جو آپ نے ابھی سنا ان لوگوں کی فرمائش پر بجایا گیا تھا، ساجدہ، ماجدہ، راجدہ، فلاحت مرزا، صباحت مرزا، ملاحت مرزا، نزاحت مرزا، شرافت مرزا، نزاکت مرزا اور ان کی سہیلیاں پپو، چیو، نوکی، کیسی، سیری، بلو، گوگی، موئیاں، چھوئیاں اور ان کے بھائی بہن۔ خواتین و حضرات، آپ کے اناؤنسر شکیلا انجم آپ سے مخاطب ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے اور سب کو اس فنکشن میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتی ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے ہمارے آج کا اصل پروگرام، ولسن صاحب کے ساتھ ایک شام۔ ولسن صاحب اس دور کے مانے ہوئے مطبخی اور شاگرد پیشہ ہیں۔ یاسین تباہ کر دیا یار، ولسن صاحب کے ساتھ ایک شام نہیں، اس فنکشن کا نام ہے شام ولسن۔ ولسن کوئی بات نہیں یار، ٹھیک ہے۔ حوزی نہیں شام ولسن کہو، شام ولسن، ایوننگ ان ولسن، یہ ایوننگ ان ولسن ہے۔ کرم نہیں یار ٹھیک ہے، پچھلا فنکشن جو شیش محل میں ہوا تھا اس میں انہوں نے المنضبوطی صاحب کے ساتھ ایک شام ہی کہا تھا۔ نینوا ارے کیا فرق پڑ جائے رے، کچھ ہی کہہ لے وہ۔ یاسین اچھا چلو۔ شکیلا ولسن صاحب کے ساتھ ایک شام منانے کے سلسلے میں ہم نے ایک رنگا رنگ پروگرام کا اہتمام بھی کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یاسین تباہ کر دیا یار بشیر تم نے، پہلے ولسن صاحب کو سیٹ تو ہونے دو۔ خواتین و حضرات، اب میں جناب ولسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی مہمان خصوصی شام ولسن پر تشریف لائیں جناب عالی۔ ولسن کہاں بیٹھنا ہے؟ یاسین بس ذرا یہیں سیدھا ہو کر بیٹھ جا، خوب معتبر سا ہو کر۔ نینوا ارے کاہے بیچارے کو بٹھاؤ ہو دہلیز پر، ٹھہر جا 1 منٹ کو۔ اندر سے کینسٹر اٹھا کر لاتا ہے اور باہر لا کر اس پر ولسن کو بٹھاتا ہے، سب تالی بجاتے ہیں۔ یاسین یس پلیز۔ شکیلا سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ایک کلچرل شو جو ولسن صاحب کے عقیدت مندوں نے ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ سب سیٹیاں بجاتی ہیں، اندر نولخی خلخال بجاتی آتی ہے اور آتے ہی رقص کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نینوا رقص کرتا ہے، ساتھ ہی گانا گاتا ہے۔ شکیلا خواتین و حضرات، آپ کی اناؤنسر شکیلا انجم آپ سے مخاطب ہے۔ یہ تھے نینوا دھوبی اور سلیمان مثالچی جنہوں نے پوربی رنگ کا رقص آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے ایک اور علاقائی رقص جو کرمداد اور بیرا یاسین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تالیاں۔ بیرا کرمداد پر کیمرہ مرکوز ہوتا ہے، وہ پشتو گانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بیرا یاسین خٹک ناچ رہا ہے۔ ناچ کے خاتمے پر پھر تالیاں بجتی ہیں اور اناؤنسر کہتی ہے شکیلا جناب ولسن کی خدمت میں بیرا ہاؤزی کا نذرانہ عقیدت اور محبت۔ ہاؤزی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاؤزی معزز خواتین و حضرات ہاں نذرانہ، اور پھر سمی ناچنے لگتا ہے
اس کے ساتھ سبھی شامل ہو جاتے ہیں اور چکر کی صورت میں گانا اور رقص پیش کرتے ہیں۔ رقص تھمتا ہے اور تالیاں بجتی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یاسین: خواتین و حضرات، جناب ولسن کے ساتھ یہ شام مناتے ہوئے 1 منٹ ٹھہریے، میں ذرا مائکروفون یہاں اٹھا لاؤں۔ جا کر مائکروفون اٹھاتا ہے اور مناسب مقام پر رکھتا ہے، گلا صاف کر کے مائک پر چٹکی مار کر ہیلو ہیلو۔ اور اب انجمن خدمتگاران ہوٹل کاروان سرائے کے نائب صدر جناب نینوا دھوبی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نینوا دھوبی زبانی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ تقریر کرتا ہے تو حوضی کیمرے سے ولسن صاحب کی تصویریں اتارتا ہے۔ یاسین: اب جناب سلیمان مثالچی صاحب اپنا مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سلیمان مثالچی اپنا مکالمہ پیش کرتا ہے۔ یاسین: جناب ولسن کے یار عزیز اور پرانے پڑوسی جناب AR حوضی صاحب مہمان خصوصی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ حوضی اپنا مضمون سناتا ہے۔ یاسین: خواتین و حضرات، یوں تو اس مقتدر انسان اور عظیم محب وطن کی شان میں دفتروں کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں نے چند سطور گھسیٹی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، گر قبول افتد ہے ازو شرف۔ اپنا مضمون سناتا ہے، تالیاں بجتی ہیں اور ولسن کھڑا ہو کر تقریر کرنے لگتا ہے۔ ولسن: معزز خواتین و حضرات، آپ نے مجھے بہت زیادہ کانٹوں میں گھسیٹا ہے اور بہت ہی شرمندہ کیا ہے۔ میں نے ہوٹل کاروان سرائے میں بہت سی ایسی انجمنوں، تقریبوں اور محفلوں کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن آج کی محفل میں جو خلوص، جو محبت، جو یگانت اور جو الفت دیکھی، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو بھر آئے اور میں انہیں آپ لوگوں سے چھپا چھپا کر پوंچھتا رہا۔ میری آنکھوں میں ایک سمندر اور ایک بہتے ہوئے دریا کی طغیانی ہے، اور میری آنکھیں دور سے مینیجر کی آواز آتی ہے، ولسن ولسن ولسن: یس سر یس سر، وہ موٹا مینیجر آ رہا ہے۔ یاسین: آنے دو ولسن، وہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ مینیجر کی آواز۔ حوضی: کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ نیور مائنڈ۔ ولسن: خدا کے لیے مجھے جانے دو سب، تقریر تقریر۔ ولسن: میں پھر حاضر خدمت ہو جاؤں گا، جاتے ہوئے ایک ذرا اس کو غچہ دے آؤں۔ حوضی: اس کو غچہ دیتے ہوئے کہیں ہمیں غچہ نہ دے جانا۔ ولسن: نہیں ہرگز نہیں، تم تسلی رکھو۔ یاسین اس کا بازو تھام کر: اچھا ہمارے 5 دیتا جا۔ ولسن: 5؟ کون سے 5؟ یاسین: وہی جو تم نے کہا تھا میرے ساتھ ایک شام منا دو، میں تم سب کو 5 روپے دوں گا۔ ولسن: مجھے امید تھی 25-30 روپے ملنے کی، وہ ٹوٹ گئی۔ سب: کیا کہا؟ ولسن: اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں تمہاری شامیں منا سکتا ہوں، شام حوضی، شام یاسین، شام نینوا، شام سلیمان مثالچی وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مینیجر آوازیں دیتا ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں، کمنگ سر کمنگ۔ جان چھڑا کر بھاگ جاتا ہے۔ یاسین: یہ بڑا کمینہ اور بد فطرت انسان ہے، ایسا بے حیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کرم: پشاور میں مجھ سے ایک دفعہ 20 روپے ادھار لیے، اب تک واپس نہیں کیے، جاتے ہوئے میری ٹائر سول چپل بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ حوضی: اکیلا یہ کیا، اس کا سارا خاندان بے ایمان تھا، ٹوٹلی ڈس آنیسٹ فیملی تھی ان کی۔ 12 برس ہمارے ساتھ رہے پڑوس میں، 12 ایئرس، کبھی ہمارے کو کھانے پینے کی چیز نہیں بھیجی۔ اس کا باپ ہز فادر ہمارے دروازے کی میخیں نکال لی، چوری کری، کس واسطے؟ اپنی منجی کے ٹوٹے ہوئے پاوے میں ٹھوکنے کے لیے۔ لڑکیوں کے سکول میں خانسامہ تھا اس کا فادر، بورڈنگ ہاؤس کی لڑکیوں کی پنجیری نکال کر کھا جاتا تھا۔ 3 دوپٹے چرائے اس نے لڑکیوں کے، 3 دوپٹاز۔ امتحان کے دن لڑکیوں کو وش کر کے آنا لیتا تھا۔ 55 آناز جمع کیا سالانہ امتحان پر، 55 آناز، 3 دوپٹاز۔